بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ ہم سفر کے متعلق کچھ جو ہے وہ باتیں سیکھیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس ماہ مبارک کے لیے جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس کے بارے میں مختلف من گھڑت اشیاء جو ہیں وہ ہمارے عوام کے اندر مشہور ہو گئی ہیں، جو کہ ہماری اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اسلامی معلومات حاصل کریں اور اس ماہ میں ہونے والے توہمات سے اور گمراہ کن عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کچھ جو ہے نا ترتیب کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سفر کسے کہتے ہیں، سفر کا مطلب کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے، اس کا پورا نام سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے اس مہینے میں جو ہے وہ کفار گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے لڑائی کرنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے، اور زمانہ جاہلیت میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں جنگ کرنا وہ ناجائز سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہوتا تھا تو فوراً جو ہے وہ گھروں سے نکل جاتے تھے اور اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس خالی کرنا، اسی کا مطلب ہے سفر۔ سفر کا مطلب، لفظی مطلب ہوتا ہے خالی کرنا۔ تو چونکہ ان کے گھر جو ہیں وہ خالی ہو جاتے تھے، یعنی وہ خود گھر سے چلے جاتے تھے، اس سفر کو سفر المظفر جو نا سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ سفر کو بیماریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں پہلے سے ہوتا تھا۔ وہ کیوں کہ سفر بالتحریک یہ جو ہے ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے، جس میں پیٹ میں کیڑے وغیرہ جیسے ہوں وہ کاٹتے ہیں تو اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس کو سفر بالتحریک کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ بیماری ہوا کرتی تھی تو وہ سفر بالتحریک والا مریض کہلاتا تھا۔ اس لیے لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ چیز مشہور ہوتی چلی گئی کہ سفر جو ہے وہ بیماریوں کا مہینہ ہے، تو ایسا بہرحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات کہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرندے سے مراد یہاں پر الو ہے۔ تو پرندہ اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی زمانہ جاہلیت سے بات مشہور ہے کہ الو جو ہے وہ منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سفر کا مہینہ بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ سوچ موجود ہے لوگوں کے اندر کہ شاید سفر کا مہینہ جو ہے وہ نحوستوں والا ہے، آفات و بلیات والا ہے، پریشانیوں والا ہے، تو ایسا بہرحال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس کی نفی فرما دی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جو کنز العمال میں مستدرک للحاکم کے حوالے سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھونے والی بیماری، یعنی جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے بیماری، ایسی بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ پرندہ یعنی الو اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ تو یہ تین چیزوں کا یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ چھونے سے بیماری نہیں ہوتی، سفر یعنی نحوست سفر کی کوئی نہیں ہے، اور الو کی بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں توہمات سے کیسے بچاتا ہے۔ اچھا، اگلی بات کہ اسی حدیث سفر کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب اشیعۃ اللمعات میں اس حدیث کی جو نا تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر سے مراد وہ مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حوادث، آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سفر جو ہے وہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر اور کون کون سی غلط روایات ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ مشہور ماہ سفر شروع ہوتا ہے، تو خاص طور پہ خواتین وہ
اس کے ابتدائی 13 ایام کو بے انتہا منحوس سمجھتی ہیں۔ اس کا ایک اور نام رکھ بھی دیا، اور اس کا نام وہ جو نام ہے وہ ہے 13 تیجی یا 13 تیزی۔ تو سفر المظفر کے ابتدائی 13 دن منحوس سمجھے جاتے ہیں، اتنے منحوس سمجھے جاتے ہیں کہ اس ان دنوں میں نہ کوئی شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی منگنی، نہ کوئی نیا کاروبار، نہ کوئی نیا مکان، یعنی برکت والا خیر والا کوئی کام شروع نہیں کیا جاتا۔ اس نحوست کو ذہن میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ منحوس گھڑیاں ہیں معاذ اللہ، تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال شریعت نے اس کو بھی بے بنیاد قرار دیا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، سفر کے مہینے میں جتنے چاہیں خیر کے کام کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 13 تیجی جب ختم ہو جائے، یعنی 13 تیزی یا 13 تیجی جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کے شکرانے میں سوا سیر گیہوں یا سوا سیر چنے یا گندم یہ مطلب وہ چھتوں پہ ڈال دی جائے، یا جناب گھروں میں رکھ دی جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا پرندے کھا جائیں، تو اس کی خوشی میں کہ بھئی شکر ہے کہ منحوس مہینہ اس کی 13 تاریخیں گزر گئیں، تو اس طرح کا توہم رکھنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل باطل ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی شے موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شریعت میں اس تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ اچھا، ایک بات بڑی ہی اہم ہے، خاص طور پہ مزدور طبقہ وہ مطلب اس مصیبت میں زیادہ مبتلا نظر آتا ہے، کیونکہ ذرا شاید پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں یا دینی معلومات جن کے پاس نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ مطلب اس معاملے میں زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیماری دور ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند ہو گئے تھے، شفا یاب ہو گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری بدھ کو غسل فرمایا اور پھر باغات کی سیر کو تشریف لے گئے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر لوگ آخری بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند ہوئے تھے، آپ سے بیماری وہ رخصت لے کے چلی گئی تھی، لیکن بہرحال اس کی کوئی بنیاد اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس میں پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو، اور اس عقیدے کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آخری بدھ کی کوئی حقیقت ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آخری بدھ والے دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں مزید شدت آ گئی تھی۔ تو ایسے میں خوشیاں منانا یا چھٹی کرنا یا باغات کی سیروں کو جانا، یہ کہاں ایک مسلمان کی طبیعت گوارا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سرکار بہار شریعت، صاحب بہار شریعت، اس کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ ذرا سنیں کہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں عوامی خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبہ صحت ہونے کے بارے میں ہے کہ آپ نے وہ غسل فرمایا اور اطراف مدینہ سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ سب خلاف اصل و بے حقیقت ہے، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، اور اسی مرض میں وصال ظاہری فرمایا۔ یہ ہے بہار شریعت جز 16 صفحہ نمبر 258، مکتبہ رضویہ کراچی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سفر وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل مبرہ ہے جو لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ میں خیالات جمع رکھے ہیں۔ بلکہ اس خاص مہینے کے اندر تو صحابہ کرام سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور وہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اس اس مہینے کی ان بزرگوں سے نسبت ہے۔ تو بھلا یہ ایسا مہینہ بھلا کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے
اور سفر میں ہونے والی ان بدعات سے، ان گمراہ کن عقائد سے بچائے۔ تو اللہ جو ہے نا ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔